رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 9 قسم کے بوڑھے شخص ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسانی زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے، جوانی کچھ بننے میں گزرتی ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس ہو جاتا ہے، اور ایسے موقع پر اسے پیار و محبت، آرام و سکون اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کاروبار اور دیگر معاملات میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائی ہے، وہیں بوڑھوں کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اسے بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھے ماں باپ کی خدمت و عزت کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا، اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ، اور دعا کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ بنی اسرائیل، بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ دین اسلام نے ہمیں بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں موجود دیگر بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ بحوالہ ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ لوگوں نے اسے جگہ دینے میں دیر کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ بحوالہ ترمذی۔ شعب الایمان میں امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کی تعظیم کرنا سنت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طلب علم کے لیے وقف کر دیا، حصول علم کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تعظیم اور عزت و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2، بوڑھا شخص، یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد یا عورت کہ جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے لائق ہے، اور اس معاملے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں۔ خواہ بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو مسلمانوں کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کی مشرکہ والدہ حضرت ابو بکر کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور وہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کر چکی تھی۔ جبکہ قتیلہ مدینہ آئیں تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کچھ تحائف لے کر آئیں۔ یہ تحائف کپڑے اور دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ کی آمد اور تحائف کے معاملے میں تذبذب محسوس کیا، چونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھیں اور وہ دین اسلام پر نہیں تھیں۔ اس لیے حضرت اسماء نے سوچا کہ کیا ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے تحائف قبول کرنا درست ہوگا۔ اس تذبذب کے سبب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہیں، وہ میرے پاس آئی ہیں اور تحائف لائی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کا حق ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی دین سے مشروط نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق ادا کرنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ اسلام رشتہ داری اور صلہ رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔
حتیٰ کہ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہو تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ حاکم وقت ہے، جبکہ چوتھا شخص انسان کا باپ ہے۔ بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جوہینیہ قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فعین الکبیر، یعنی تم ٹھہرو بڑا کہاں ہے، بحوالہ شعب الایمان، بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کو قائم فرما دے گا جو اس کی عزت کرے گا۔ بحوالہ ترمذی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے کی توفیق اسی شخص کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے لمبی عمر کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ بحوالہ احیاء العلوم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کے نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کے سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، اور یہ کہ سفید بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے اور احادیث کی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کرنا کہلاتا ہے، اور جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے میں بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے سے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے تھے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے اور زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم دباغت دیے ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنا کرتے تھے، اور اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک پر آپ ورش جو کہ ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے سے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی لگانا تو جائز ہے لیکن آج کے دور میں جو مختلف قسم کی پروڈکٹ سامنے آ چکی ہیں اور کیمیکلز وغیرہ جن سے رنگ لگایا جاتا ہے جو کہ آپ کی جلد پر بھی لگ جاتے ہیں، اور اگر اس کو وہاں سے جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔
اسی طرح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب بھی لگایا ہے۔ اسی طرح بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے، جبکہ سفید بالوں میں سیاہ رنگ کا خضاب لگانے کے حوالے سے بھی آپ بتاتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں آخر کے اس زمانے میں آئیں گی جو کبوتر کی پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی اور وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مختلف رنگ کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزہ منع کیا ہے۔ غزہ کی 4 اقسام ہیں، جن میں سے سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ سر کے سارے بال نہ منڈوانا بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں میں منڈوانا، جبکہ دوسری قسم درمیان سے سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اطراف سے بال منڈوانا جبکہ سر کے درمیان سے چھوڑ دینا، جبکہ چوتھی قسم یہ ہے کہ سر کے آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ آج کل مختلف فیشنز اور مختلف سٹائلز دیکھتے ہیں جو کہ مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھا کہ سر کا کچھ حصہ منوا کر اور کچھ حصہ ترک کر کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔ بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈھانپ دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ منڈا ہوا تھا اور کچھ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا کہ تم اس کا سارا سر منڈواؤ یا سارا سر چھوڑ دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم میں بچے، جوان اور بوڑھے سارے لوگ ہی شامل ہیں۔ پیاری اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت و احترام کریں۔ اگر ہم گھر میں یا کہیں اور بیٹھیں اور وہاں بوڑھے والدین یا دادا دادی یا کوئی بوڑھا رشتہ دار یا کوئی بوڑھا اجنبی آ جائے تو اس کی عزت کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ان کو سلام کریں اور ان سے بیٹھنے کا کہیں۔ یوں ہی ہم کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو اسے عزت دیتے ہوئے سلام کریں۔ اس کے پاس کوئی سامان ہو تو وہ سامان اٹھا کر اس کی مدد کریں۔ اسی طرح جب ہم بس، ٹرین وغیرہ میں سفر کر رہے ہوں اور کوئی بوڑھا آ جائے اور بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر عزت دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی بالوں والے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں پھیرتا۔ بحوالہ مرات المناجی۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھے حضرات کی عزت، ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جاری ہونے کو بہترین انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اسلامی کتب میں مختلف روایات موجود ہیں اور فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 طرح کے بوڑھوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی زندگی سے اللہ راضی ہوا اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
बहवाला सही मुस्लिम ईमान की इस्तकामत और अल्लाह के जिक्र पर मौत के वक्त अजर की खुशखबरी देती है। बूढ़े अफराद जो तवील उम्र गुजारने के बावजूद अपने ईमान पर कायम रहते हैं, उनके लिए ये सआदत मुमकिन है। नंबर 2, वालिदैन की खिदमत करने वाले। बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने वाले अफराद के बारे में अहादीस में बहुत फजीलत बयान की गई है और ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी औलाद को नेकी और खैर की तरफ रहनुमाई करते रहे हों, उनकी जुबान पर भी कलीमा जारी होने की कभी उम्मीद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने अपने वालिदैन में से एक या दोनों को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका। बहवाला सही मुस्लिम। ये हदीस उन अफराद की फजीलत को बयान करती है जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं और उनकी दुआओं का वसीला बनते हैं। ऐसे वालिदैन के लिए नेक अंजाम की उम्मीद की जा सकती है। नंबर 3, नमाज के पाबंद बूढ़े। बूढ़े अफराद जो अपनी पूरी जिंदगी नमाज के पाबंद रहे हों, उनके लिए मौत के वक्त कलिमा तैयबा के जारी होने की खुशखबरी दी गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जो इसको कायम रखेगा वो दीन को कायम रखेगा। बहवाला मुस्नद अहमद। नमाज की पाबंदी करने वाले बूढ़े अफराद के दिल अल्लाह की याद से मामूर होते हैं और मौत के वक्त अल्लाह का जिक्र उनकी जुबान पर जारी रहता है। नंबर 4, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखने वाले ऐसे बूढ़े अफराद जिन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरों के हकूक अदा किए हों, उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। बहवाला सही बुखारी। हकूकुल इबाद का ख्याल रखने वाले बूढ़े अफराद को अल्लाह की रहमत नसीब होती है और उनकी मौत पर कलिमा तैयबा जारी होना इस रहमत की इलामत है। नंबर 5, कुरान के हाफिज और कारी बूढ़े। बूढ़े अफराद जो कुरान के हाफिज या उसके कारी हैं और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत दी गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान अपने कारी के लिए शिफात करेगा। बहवाला सही मुस्लिम। कुरान के साथ ताल्लुक रखने वाले बूढ़े अफराद की जुबान पर अक्सर कुरान के अल्फाज और कलिमा जारी रहता है जो उनकी मौत के वक्त भी जारी हो सकता है। जुबान को जिक्र इलाही से तर रखने वाले ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी जुबान को हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रखते हैं, उनके लिए मौत के वक्त भी यही जिक्र जारी रहता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करते रहो यहाँ तक कि लोग तुम्हें पागल समझने लगे। बारिवायत मुस्नद अहमद। अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहने वाले बूढ़े अफराद के लिए ये अजीम सादत मुमकिन है। नंबर 7, दुआ करने वाले और बख्शिश मांगने वाले बूढ़े अफराद जो अपने गुनाहों पर निदामत के साथ अल्लाह से मुआफी मांगते रहते हैं और दुआ करते हैं, उनकी जुबान पर मौत के वक्त कलिमा जारी होने की बशारत दी गई है। कुरान पाक में इरशाद है, और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरते हैं और नमाज के लिए झुकते हैं। सूरह मुल्क। ये कैफियत उनके नेक अंजाम का सबब बन सकती है। नंबर 8, हज और उम्रा करने वाले। बूढ़े अफराद जिन्होंने हज और उम्रा किया हो और अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी हो, उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत दी गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर यानी मकबूल हज का बदला सिर्फ जन्नत है। बहवाला सही बुखारी। नंबर 9, नेक औलाद छोड़ने वाले। ऐसे बूढ़े अफराद जिन्होंने अपनी औलाद को नेकी और दीनदारी की तरबियत दी हो, उनके लिए भी मौत के वक्त अल्लाह की रहमत की बशारत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मनक़ते हो जाता है सिवाय 3 चीजों के, सदका जारिया, इल्म जिससे फायदा उठाया जाए और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। बहवाला सही मुस्लिम। मौत के वक्त कलिमा तैयबा का जारी होना अल्लाह की एक अजीम नेमत और बंदे के नेक अमाल का समर है। मज़कूरा सिफात और अमाल ऐसे बूढ़े अफराद को इस सादत का मुस्तहिक बनाते हैं। हमें चाहिए कि हम इन अमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और बुढ़ापे में अल्लाह की रहमत के तलबगार रहें। अल्लाह ताला हम सबको ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।